وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول مشتبہ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. جناب صدر، آج جو موضوع سخن ہے وہ ہے سیرت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب والا، جذبہ محبت و الفت وہ جذبہ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس کی تعریف کسی نے کی. کسی نے کہا محبت شوق محبوب کا نام ہے، کسی نے کہا محبت ایثار محبوب کا نام ہے، کسی نے کہا محبت دل کو محبوب کے تابع کرنے کا نام ہے، کسی نے کہا محبت محبوب کی چوکھٹ پر دم نکل جانے کا نام ہے، کسی نے کہا محبت محبوب کے قدموں پر سر چکانے کا نام ہے. بہرحال خوشبو کی طرح اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی جذبہ محبت کے ساتھ پروردگار عالم نے پوری دنیا کو جوڑ دیا. اب کسی سے محبت انسان کو اس کے فضل و کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی سے محبت اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہوتی ہے. اب دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس میں نامور بادشاہ بھی گزرے، مشہور فاتحین بھی گزرے، طاقتور پہلوان بھی گزرے، بلند فکر فلاسفہ بھی گزرے، صاحب علم و دانش بھی گزرے، دولت کی ریل پیل والے بھی گزرے، حسن و جمال پر اترانے والے بھی گزرے. کوئی سخاوت میں مشہور، کوئی عدالت میں مشہور، کوئی حسن و جمال میں مشہور، کوئی علم و حکمت میں مشہور، کوئی شجاعت و بہادری میں مشہور، کوئی رحم دلی میں مشہور، کوئی خیالات کی بلندی میں مشہور، کوئی عمدہ اخلاق میں مشہور، کوئی رفاقت میں مشہور، کوئی امانت میں مشہور، کوئی دیانت میں مشہور، سیاست میں مشہور، کوئی ایمان کی پختگی میں مشہور، کوئی نیابت میں مشہور، کوئی جوش تبلیغ میں مشہور، کوئی فصاحت میں مشہور، کوئی بلاغت میں مشہور، کوئی جان ساری میں مشہور، کوئی فداکاری میں مشہور، کوئی صبر میں مشہور، کوئی اقتدار میں مشہور، کوئی وقار میں مشہور، کوئی عبادت میں مشہور، کوئی زہد و تقوی میں مشہور. لیکن جناب والا، پوری تاریخ انسانیت میں ایسی شخصیت نہیں ملتی جن میں یہ اوصاف اعلیٰ وجہ کمال پائے جائیں. صرف محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ فخر دو جہاں ایسی شخصیت ہے جن میں تمام محاسن اعلیٰ وجہ عدم پائے جاتے ہیں. جب میں عدل و انصاف کے دروازے پر دستک دیتا ہوں تو وہ مجھے سر فہرست نظر آتے ہیں. جب فاتحین کی صف کو دیکھتا ہوں تو وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں. جب سخاوت کی چوکھٹ پر آتا ہوں تو حاتم طائی جیسا سخی اس در کا پجاری نظر آتا ہے. جب جلالت کی بات آئے تو بڑے بڑے دلیر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب حسن و جمال کی بات چلے تو چاند بھی اس کی چوکھٹ پر پہرا دیتا ہوا نظر آتا ہے. چنانچہ
جوش تبلیغ، لوط کی حکمت، صالح کی فصاحت، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کی جان ساری، اسحاق کی رضا، یعقوب کی گریہ زاری، ایوب کا صبر، دانیال کی محبت، یوسف کا حسن، موسیٰ کی کلیمی، یوشع کا جہاد، داؤد کا ترنم، سلیمان کا اقتدار، الیاس کا وقار، عیسیٰ کا تقویٰ، گویا کہ دنیا کے تمام محاسن، تمام خوبیاں، تمام کمالات آپ میں جمع تھے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے دنیا کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سامعین محتشم، جس ذات میں تمام کمالات جمع ہو تو ضروری ہے اس پر پختہ یقین رکھا جائے، اس پر غیر متزلزل ایمان لایا جائے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اس سے سچی محبت کی جائے، اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے، اس کے دین کی نصرت کی جائے، اس کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، اس کا دین پوری دنیا پہ غالب کیا جائے، اس کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے سے دریغ نہ کیا جائے، بلکہ سمیہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خباب کی طرح تپتی ریت پر لیٹ جائیں، خبیب کی طرح سولی پر لٹک جائیں، بلال کی طرح پتھر کے نیچے احد احد کی صدائیں لگائیں۔ شاعر محبت میں ڈوب کر کہتا ہے پہچان ہے مومن کی اور عشق کا پیمانہ، جب نام نبی آئے آنکھوں کا چلک جانا، حجاب کی بازی ہے اظہار نہیں کافی،